السلام علیکم، میں ہوں قضا نصیر اور آج میں موجود ہوں ایک ایسے مہمان کے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کر کے، جن سے مل کے آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے، آپ کی وزڈم انہانس ہوتی ہے. آج میں ایک ایسے مہمان کے ساتھ موجود ہوں جو کہ عرصہ دراز سے کارپوریٹ ٹرینر رہ چکے ہیں، بزنس سکسیس کوچ رہ چکے ہیں، مختلف کمپنیز کو ٹرین کر چکے ہیں، ایک کالج کے پرنسپل رہ چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ زندگی نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. ان کی سیلری 1100 تھی اور جب وہ ریٹائر ہوئے آج سے 11 سال پہلے تو ان کی سیلری 4 لاکھ تھی. اب وہ پے بیک سیریز میں جی رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا کچھ ملا ہے تو وہ کچھ تو واپس کر کے جائیں. وہ یوتھ کو مطلب یونیورسٹیز میں جا کے، کوچنگ سینٹرز میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں، اپنے سیشنز دے رہے ہیں. آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کوچنگ کا خیال کہاں سے آیا، یہ اسٹرگل پیریڈ کہاں سے اسٹارٹ ہوا، کیا اسٹوری ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. آئیے آج ان سے مل کر جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا. آپ کی اسٹرگل اسٹوری سنیے تو اگر آپ اپنی کوالیفیکیشن سے اسٹارٹ کریں کہ آپ نے کیسے کیا کر رہے ہیں آج کل اور کہاں سے اسٹارٹ لیا. بیٹا میں ڈسٹرکٹ نارووال میں پیدا ہوا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے فادر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے اور وہ چونکہ سرگودا اور ڈفرینٹ پلیسز پہ تھے تو ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ 62 میں فیصل آباد آ گئے. اچھا. اور 4th کلاس سے میں نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا فیصل آباد سے. صحیح. اور اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل ہائی اسکول فیصل آباد سے جس میں الیکٹریسٹی، ووڈ ورک اور یہ بھی فنی تعلیم دی جاتی تھی. تو پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کا ایک بہت مقام تھا. وہاں ایڈمیشن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب ہم نے ٹیسٹ دیا تو ہماری جو بچے پاس ہو گئے اس میں تو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، ان کا بڑا ایک مشہور وہ ہیڈ ماسٹر تھے شیخ صاحب. وہ اناؤنس کرتے تھے اسپیکر کے اوپر باقاعدہ کہ یہ بچے جو ہیں وہ ٹیکنیکل اسکول میں پاس ہو گئے. اور اس کے بعد اس کی لسٹ باقاعدہ لگتی تھی. اور تو میں نے 68 میں میٹرک کیا اور اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی اور 74 میں نے گریجویشن اکنامکس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ گریجویشن کی. اس کے بعد پھر میں نے چونکہ میرا جو پیشن تھا اور جو میرا ایم تھا، گول جو میرا تھا، وہ میں ایک دفعہ حبیب بینک کے زونل چیف کے گھر گیا اور وہاں میں نے دیکھا، میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھا. تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 1 کنال کا ان کا گھر ہے. اچھا. تو میں نے ایک خواب دیکھا اور میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ خواب دیکھنے چاہیے. تو میں نے اپنے ذہن میں یہ بنایا کہ میں کوئی ایسی جاب کروں گا، کیونکہ ہمارے والد نے ہمیں رزق حلال کھلایا تو ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تو ہمارا جانے کا ارادہ نہیں تھا. تو جب میں نے 74 میں گریجویشن کی تو میرے والد نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ بینک جوائن کریں. تو الائڈ بینک میں نے جوائن کیا آفٹر گریجویشن ان 1975 سپٹمبر میں. میں نے مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم تھی اس وقت، گریڈ 2 میں نے جوائن کیا. اور لیکن میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ میں نے اس میں بینکنگ میں اتنا مقام پیدا کرنا ہے کہ میں زونل چیف بنوں اور زونل چیف بن کے میرے گھر میں 2 گاڑیاں ہوں اور میرا 1 کنال کا گھر ہو. تو میں نے ہمیشہ محنت پہ بھروسہ کیا، کیونکہ محنت ہی کامیابی آپ کی جو ہے وہ کامیابی محنت میں ہے. لیکن میں اب مختصر کروں کہ میں نے محنت کی کہ 1 سال کے بعد میں برانچ مینیجر بن گیا. آج کل یہ بہت مشکل ہے کہ آپ 1 سال کے اندر برانچ مینیجر بن جائیں، لیکن میں مختلف برانچز میں چیف مینیجر 12-13 سال رہا. اور اس کے بعد جب میرا یہ شروع سے پیشن رہا ہے کہ میں اپنے نالج کو لوگوں تک پہنچاؤں. کیا فارمولا ہے محنت کا؟
دیکھیں محنت کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے حاصل کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں. شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں آج کل کے جو لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں شارٹ کٹ مل جائے کوئی. محنت کا فارمولا کیا ہے، کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں محنت کا فارمولا یہ ہے کہ 1440 منٹس ہیں ہمارے پاس پورے دن میں. جی. اب ہم نے پورے دن کو کیسے گزارنا ہے. ہمارا جو پرائم مقصد ہے وہ ہماری پڑھائی ہے. جی. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی مین پڑھائی ہے. اب وہ پڑھائی پہ کتنا ٹائم دیتا ہے، اپنا وقت دوستوں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنا ٹائم مختلف اپنی وہ مصروفیات میں ضائع کر دیتا ہے کہ پڑھنے کے وقت وہ پڑھتا ہے. اسی طریقے سے بینکنگ میں محنت کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بینک میں آ گئے ہیں تو آپ نے صرف روٹین کا کام نہیں کرنا کہ 9 بجے آئے اور 5 بجے شام کو گھر چلے گئے. کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. روٹینس نہیں، روٹین میں کہ جی آپ 9 بجے گئے اور 5 بجے آ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے بینکنگ کی ہے تو ہم تو سنڈے کو بھی چلے جاتے تھے، اور ہمارا مین ہوتا ہے کہ جی آپ اکاؤنٹس زیادہ لائیں اور ڈپازٹ زیادہ بڑھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں سنڈے کو بھی موٹر سائیکل پہ چلا جاتا تھا اور اکاؤنٹ وغیرہ کھول کے، کیونکہ آپ کی ترقی آپ کے کام سے تھی. اور کام کیا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ بینک کے لیے پروفٹ کمانا ہے. تو جتنا ٹائم زیادہ دیں گے. اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف 6 گھنٹے سوتے ہیں، کئی لوگ 12 گھنٹے سوتے ہیں. اب 6 گھنٹے جو سو رہا ہے اور جو 12 گھنٹے سو رہا ہے، وہ 6 گھنٹے مزید سونے کی بجائے اپنے کام پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یہ بیٹا ہے کہ کتنی آپ محنت، اوقات کار میں کتنا آپ ڈیووٹ کرتے ہو. یہ ایک فارمولہ ہے. ٹھیک ہے. کوچنگ کی طرف کس طرح ہے؟ بیٹا میں نے اپنے خواب کا، میں پہلے آپ کو بات کمپلیٹ کر لوں کہ 92 میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ بن گیا. اچھا. اور میرے والد لاہور میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا اسٹیشن تک آپ چھوڑ آئیں. تو میں ان کو اپنی گاڑی میں چھوڑنے گیا تو راستے میں ایک ٹویوٹا کرولا آگے سے گزر رہی تھی اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح کی گاڑی بینک کب دے گا. تو میں نے کہا کہ ابا جی آپ دعا کریں کہ میں زونل چیف بن جاؤں اور مجھے بینک جو ہے ویسی گاڑی دے دے گا. تو 95 کے فرسٹ ویک میں، مارچ 95 کے فرسٹ ویک میں بینک نے مجھے زونل چیف ایلیویٹ کر دیا. اور زونل چیف جب میں بن گیا اور ملتان گیا تو وہ پروٹوکول والے نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ جی یہ آپ کا باوردی ڈرائیور ہے اور یہ ٹویوٹا کرولا بینک نے آپ کو ایلوکیٹ کی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک خواب کا ایک حصہ میرا جو ہے وہ میں نے اچیو کیا. لیکن محنت کی بات جب آپ کہہ رہی ہیں تو سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی تھی اور میرے پاس جو زون تھا اس میں 6 ضلع اور 2 ڈویژن تھے. میاں چنو سے لے کے راجن پور تک یہ میرا ایریا آف آپریشن تھا. اور 2.5 سال میں نے سیٹرڈے کو چھٹی نہیں کی بلکہ فیکٹریز وزٹ کرتا تھا اور ان کی انسپیکشن کرتا تھا کہ کہیں کوئی بینک کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے چیلنج قبول کرنے کا میرے اندر ایک یہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زونل چیف میں 3 زونز میں زونل چیف رہا ہوں اور اس کے بعد میں بینک کی تمام کی پوسٹوں پہ رہا ہوں. اور 99 میں نے ایک کنال کا پی آئی اے سوسائٹی میں اپنا گھر بنا لیا بینک سے لون لے کے. تو میری جو خواب تھی اس کا میجر پورشن جو تھا وہ اچیو ہو گیا. پھر میں ریجنل چیف بن گیا گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی پروگرس دی کہ اس کے نتیجے میں بینک نے مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ پروموٹ کر دیا. اور 1 ہفتے کے بعد بینک نے مجھے گھر کے لیے بھی ایک اور گاڑی دے دی بائی ورچو آف مائی ڈیزگنیشن ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو جو خواب میں نے 7th کلاس میں دیکھا تھا وہ 26 جولائی 2006 کو کہ میرے گھر میں 2 سفید گاڑیاں کھڑی تھیں اور میرا اللہ کے فضل سے 1 کنال کا گھر تھا. کتنے دیر لگی اس پروسیس میں؟ بیٹا میں نے 75 میں بینک جوائن کیا تھا اور 2006 جولائی میں جو تھا یہ میں نے اپنا وہ مقام حاصل کیا. تو میں نے پھر 36 سال الائٹ بینک میں جاب کیا. الائٹ بینک کے بعد پھر میں
چونکہ میرا جو پیشن ہے وہ یہی تھا کہ آئی شوڈ پاس آن مائی نالج اینڈ ایکسپیرینس ٹو دا یوتھ. تو میں الحمدللہ انسٹیٹیوٹ آف بینکر جو پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا میں گیسٹ اسپیکر ہوں, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس اس کا میں اسلام آباد اور لاہور اسپیکر ہوں, نیشنل بینک کا اسپیکر ہوں. اور اس کے بعد میں انٹرنیشنل کمپنی ہے ایک. میرا سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ بینک کو میں نے ایک نیا بینکنگ کا سسٹم ہے T24 پاکستان میں, وہ 13 بینکوں کے پاس ہے. تو اس میں نے پہلے 23 یوزر گائیڈز بنائی جو کہ ریکارڈ ہے. اس کے بعد پورے بینک کی میں نے ٹریننگ کی اس سسٹم کے اوپر, اور میں 71 ایئرز میں الائڈ بینک کی ہسٹری میں پہلا شخص ہوں جو کنٹری مینیجر کے ڈیزگنیشن کو جس پہ مجھے ورلڈ بینک نے فائز کیا, اور پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ایڈورٹائز ہوں. تو پورے پاکستان میں اس T24 کو رائج کرنے میں میرا ایک بڑا رول تھا. اسی اسکل کی بنیاد پر کراچی میں نیشنل ڈیٹا کنسلٹنٹ میں 2 سال رہا, ہیڈ آف امپلائی ایکسیلنس. اور اس کے بعد پھر میں JS بینک میں بھی ڈپٹی ہیڈ لرننگ رہا, اور پورے پاکستان میں بینکرز کو JS بینک کے امپلائیز کو ٹریننگ جو ہے وہ دیا کرتا تھا. پھر میں 11 سال پہلے ریٹائر ہوا, لیکن میں ایک دن بھی میں نے ریٹائرڈ لائف نہیں گزاری. اور پھر میں 2 کمپنیز میں بھی جنرل مینیجر رہا, اور پھر میں ابھی لاسٹ پرنسپل تھا آربٹ کالج میں. میں نے 2020 میں اس کو جوائن کیا تھا, اور 2 سال میرا جولائی تک میں وہاں رہا. کوچنگ میں نے 2016 میں اس کا سرٹیفکیشن کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ہماری آس ہے, ہمارا سرمایہ ہے. ان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو پراپر گائیڈنس اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت گائیڈنس اور ڈائریکشن نہیں تھی, لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے, والدین کی دعاؤں سے جو لائف میں اپنے آبجیکٹیوز بنائے وہ ہم نے اس پہ حاصل کیے. اور یوتھ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. اپرچونیٹیز بیٹا بہت ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 4 قسم کی اپرچونیٹیز ہیں. ایک قسم جو ہے وہ ہے نیو اپرچونیٹیز آر سیکنگ یو. پوری دنیا آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے. پوری دنیا میں جو اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں وہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, بٹ یو ہیو ٹو, آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. دوسرا ہے یو آر سیکنگ نیو اپرچونیٹیز. تیسری ہے یو کریٹ اپرچونیٹیز. بیٹا اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ہیو کریٹڈ اپرچونیٹیز. آج جو انٹرویو ہم کر رہے ہیں, آپ میرے پاس آئی ہیں, تو یو کریٹڈ اپرچونیٹیز. آپ آئی واز ویری ہیپی کہ آپ نے مجھے میسج کیا, اور اب یہاں اتنی آپ آئی ہیں, تو یو ہیو کریٹڈ دس. سب سے زیادہ جو سکسیس کی ہے کہ یو کریٹ اپرچونیٹیز. اب میں الحمدللہ لاہور کی ہر یونیورسٹی میں میرے لیکچرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن میں خود لنک بناتا ہوں, آفر کرتا ہوں, اویلیبل رہتا ہوں, اور اس کو ڈیووٹ کرتا ہوں. اویل نہیں کی جا رہی. جی اویل نہیں کی جا رہی جس طریقے سے. اگر اپرچونیٹیز ہیں تو پھر اس طریقے سے اویل نہیں ہو رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اویل تو انڈیویجول نے خود کرنی ہے نا, ٹھیک ہے. وہی بات کہ کمفرٹ لیول. اب ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جاب دے رہے ہیں, آپ کو کراچی جانا ہوگا, وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں تو وہاں اکیلا کیسے رہوں گا, کھانا کہاں سے کھاؤں گا, بڑے مسائل ہوں گے, نئے لوگ ہوں گے, نئی چیزیں ہوں گی. لیکن آپ کے اندر اگر ایکسیپٹیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی ہے تو یو ول اویل دیٹ کہ ٹھیک ہے جی آئی ول ایڈجسٹ. اب میں پورے پاکستان میں گھوما ہوں, کراچی میں رہا ہوں, ملتان میں رہا, فیصل آباد میں رہا, گجرانوالہ میں رہا, ٹھیک ہے. تو سفر وسیلہ ظفر ہے, انیشیٹو آپ نے خود لینا. اور آخری جو ٹائپ ہے وہ ہے سیریپنڈیشیس اپرچونیٹی, اتفاقی اچانک حادثاتی. ہر ایک کا کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا کہ جو اس کو کہے کہ ٹھیک ہے جی میرا ماموں جنرل مینیجر اور مجھے جاب مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو خود جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور باقی لائف میں دیکھیں سکسیس کے لیے 3-4 بڑی موٹی چیزیں ہیں, اور میں
یہ جو لفظ سکسیس ہے جی اس کا فارمولا ہے 5 سال پہلے تھا سکسیس از اکول ٹو 90% ایٹیچیوڈ پلس 10% ایپٹیچیوڈ. ایپٹیچیوڈ آپ کا نالج ہے اور آپ کی سکلز ہیں. جی آج کل کی دنیا میں کارپوریٹ کی دنیا میں فارمولا چینج ہو گیا. سکسیس کا فارمولا ہے سکسیس از اکول ٹو 99% ایٹیچیوڈ پلس 1% ایپٹیچیوڈ. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے سکسیس ڈیپینڈز آن لک. نہیں, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. لک آپ نے خود بنانی ہے. اگر آپ نے اپرچونیٹیز اویل کر لی جی وہ آپ کے لیے لک ہے. اپرچونیٹی از اے لک. یوتھ کو کہتے ہیں جی آپ انجینئر بن گئے ہیں تو مڈل ایسٹ میں آپ کے لیے جگہ ہے. اب کہتے ہیں نہیں جی میں تو ماں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا, میں فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاؤ آئی بی ایڈجسٹڈ دیئر. وہاں مسائل ہوں گے, لینگویج کا مسائل ہے. تو دیکھیں یہ آپ نے اپنے کمفرٹ لیول کو چھوڑنا. کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے, جیسے میں نے کہا کہ پیشنس جب آپ میں پیدا ہو جائے گا اس کے لیے پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پے سم تھنگ. ہارڈ ورک یہ جو پے کر یہ بھی آپ اس کی قیمت ادا کریں. اگر آپ کی کوئی ول ہے وش ہے تو اس کے لیے ول جب تک نہیں ہے تو وہ وش پوری خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اندر ول نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک ہے, جی تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ اپنا ایک گول بنائیں. کیسے بنائیں اگر ہم کسی کو گائڈ. اسمارٹ گولز دیکھیں, اسمارٹ گولز, اسپیسیفک گول. ہاؤ ٹو سیٹ دیم. دیکھیں آپ نے اپنے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, میرا پوٹینشیل کتنا ہے. اب میں کہوں کہ میں کمپیوٹر انجینئر میں بننا چاہتا ہوں تو مجھے تو کمپیوٹر کی ABC نہیں آتی. ٹھیک ہے, لیکن آج کل بچے جو ہیں وہ, میں ہمیشہ اپنی بیٹی سے سیکھتا ہوں, اب بھی سیکھتا ہوں, کرتا ہوں, پریزنٹیشن بناتا ہوں, کئی چیزیں, لیکن مجھے پوچھنے میں سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. آج کل کے بچوں کو ہوتا ہے. آج کل کے بچوں کو ہے. جی دیکھیں اسی چیز کا فقدان ہے, اسی چیز کا فقدان ہے. اور کچھ حاصل کرنے کے لیے دیکھیں پانی کا قطرہ دریا میں چلا گیا, اس کے بعد سمندر میں چلا گیا, تو کیا وہ فنا ہو گیا؟ نہیں, قطرہ موجود رہتا ہے. اور قطرے کا وزن نہیں ہے ایک ڈراپ آف واٹر کا. یہ جو آپ کی نیسلے کی آدھے لیٹر کی بوٹل ہے جی اس میں 11,000 ڈراپس ہیں. 11,000 ڈراپس. آج کل سائنسدانوں نے سمندر کے قطرے کاؤنٹ کرنے کا بھی فارمولا بنا لیا ہے, اور ریگستان کے ذرات گننے کا فارمولا بھی آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن قطرہ اگر میرے ہاتھ پہ گر جائے تو میں یہ فیل کروں گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر مستقل گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو کنسسٹنسی جو ہے اور پرسسٹنسی جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ, تو دس از کہ اب اگر دیکھیں یہ جو لفظ سکسیس ہے اس پہ غور کریں, اسی میں راز ہے. 7 الفابیٹس ہیں سکسیس میں. پہلا ہے ایس. سی یور گول. سی یور گول کہ واٹ از یور گول, حاصل کس کو کرنا ہے, پہلے گول کا تو بتاؤ. دین سیکنڈ ہے یو, انڈرسٹینڈ دا آبسٹیکلس. جو گول بنایا ہے جس کو اچیو کرنے جا رہے ہیں اس میں رکاوٹیں کون کون سی آئیں گی, ویژولائز کہ یہ رکاوٹیں آئیں گی. اب دوسرا ہے یو کے بعد ڈبل سی. جو پہلا سی ہے اس میں یہ ہے کہ کریٹ اے مینٹل پازیٹیو پکچر, اور دوسرا سی جو ہے کلیئر یور سیلف ڈاؤٹ. شاید میں کامیاب ہوں, شاید میں ناکامیاب ہوں. کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے. تو سیلف ڈاؤٹ جو ہے اس کو دور کرے. پھر ہے ای, امبیرس دا چیلنجز. چیلنجز کو گلے سے لگانا ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گئے 2 ڈبل ایس اینڈ پہ. پہلا ایس ہے یہ ہے کہ اسٹے آن یور ٹریک. اب اگر 2000 کی منزل ہے اور 1000 کلومیٹر طے کر لی ہے, اب کوئٹ نہیں کرنا. آپ نے جیسے کوئٹ نہیں کیا, ہمت نہیں ہاری, ڈسٹریکشنز تو بہت تھی. and lately you have reached.
ٹھیک ہے. اچھا اب آخری جو ایس ہے وہ یہ ہے شو دا ورلڈ دیٹ یو ہیو ڈن اٹ. یعنی جو گول بنایا تھا اس گول کو اچیو کر لیا. لائک وائز فیلور میں بھی 7 الفابیٹس ہیں. ایف فیئرفل. جب آپ کے اوپر فیئر طاری ہو جائے گا آپ ناکامی کی طرف جانا شروع. اے اف یو آر ایروگینٹ. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. متکبر کامیاب نہیں ہو سکتا. ایف اے آئی سے ہے انسیکیور. جب آپ انسیکیور ہیں کہ میں گر جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر کامیابی نہیں پھر ناکامی کی طرف فیلئر کی طرف ہی موو کرے. تو آئی کے بعد ایف اے آئی ایل. لونلی. جو اکیلا رہ جاتا ہے تو اکیلا ناکام ہو جاتا ہے. کوئی اس کی سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ پہلے کسی کے پاس جاتا نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور ایف اے آئی ایل یو جو ہے یہ جو یو ہے وین دیر از انسرٹینٹی. غیر یقینی صورتحال جب تک رہے گی تو پھر ناکامی ہوگی. یو آر رuthlessness. رuthlessness یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ سے ہی ناراض رہتا ہے. اپنے آپ سے بھی ناراض رہتا ہے, بیزار رہتا ہے, دوسروں سے بھی ناراض رہتا ہے اور بیزار رہتا ہے. رuthlessness. ٹھیک ہے. ایف اے آئی ایل یو آر ای. اب جب ناکام ہے تو جیب بھی خالی ہے, ذہن بھی خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایمٹی ہو جاتا ہے. تو ایمٹی کو کون گلے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا سکسیس اور فیلیئرز جو ہے فیلئر لیڈس ٹو اسٹریس. یہ اسٹریس فیلئر کے بعد اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن. اچھا یہ کس کا پیدا کرتا ہے. اس کا خود کا پیدا کرتا ہے. پھر اس کو کیسے کم کیا جائے. Stress اگر فار ایگزامپل آج فرسٹ ایئر کے رزلٹ آیا ہے اور بہت جو ہے پرسنٹیج کم ہے, فیلیئرز ہی ہیں زیادہ, کہتے ہیں 60% بچے جو ہیں ان کو فیل کر دیکھیے بات یہ ہے کہ فیلیئرز زینہ ہے کامیابی کا. اب دیکھیں اگر اس کے مارکس کم آئے ہیں تو وہ اپنا انالیسس تو کرے کہ جتنا ٹائم میں نے دینا تھا اتنا ٹائم نہیں دیا. وہ جو آپ بات مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ کیسے ہو محنت کا معیار, تو پڑھنے کا وقت کھیلنے میں اور کھیل کے وقت پڑھے گا. نہیں اب تو پڑھنے والے بچوں کی بھی نہیں آئی, کچھ ٹھیک ایسے ہے بھی ہیں. ٹھیک ہے ناکامی ہوتی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں نے پلاننگ صحیح نہیں کی, یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا, یہ نہیں کہ میری کوئی آخری منزل تھی. ہی شوڈ ناٹ کوئٹ. اور ایف ایس سی کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتی ہے فکر بیسیکلی. نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں کئی لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, مارکس کم آ جاتے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں ایبلٹیز نہیں ہیں, کسی اور کام اللہ میں. کو. ہاں میں آپ کو اپنی مثال دوں. جب میں انجینئر نہ بن سکا اور میں نے گریجویشن کرنی شروع کر دی اکنامک اسٹیٹسٹکس میں, تو میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ میں اپنی گول انجینئر نہیں بن سکا, لیکن اصل میں تو گول 2 گاڑیاں اور وہ تھا نا میرا. ٹھیک ہے. تو میں 2 دفعہ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے میں نے آئی ٹرائیڈ. تو میں ٹوائس ریجیکٹڈ کمیشن آفیسر بھی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب دوسری دفعہ مجھے اس نے ریجیکٹ کیا تو آئی آسکڈ ہم وائی یو آر ریجیکٹنگ می. تو آرمی والے چونکہ بتاتے نہیں ہیں تو اس نے کہا جینٹل مین اٹ ہیپنز یو شوڈ ناٹ بی سو سیریس. تو میں نے کہا سر یو آر دیز ورڈس کین ناٹ سیٹسفائی می, ٹیل می دا ریزن. تو وہ بڑا اس نے کیا لگایا, بڑا ہنسا, کہتا ہے ویل جینٹل مین یو آر فٹ ان سول سروس. تو وین آئی جوائنڈ بینک اینڈ آئی واز برانچ مینیجر فیصل آباد میں, جمعے کا دن تھا اور گھنٹہ گھر کے قریب مجھے وہ نظر آ گئے. تو میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے پوچھا کہ آر یو نیول کمانڈر. کہتا ہے یس. میں کہ یو آر چیئرمین آئی ایس ایس بی سلیکشن کمیٹی. کہتا ہے یس. تو میں نے اس کو بتایا, میں کہ دین یو ہیڈ ریجیکٹڈ می اینڈ یو ہیڈ ٹولڈ می دیٹ آئی ایم ویری ویل فٹ ان سول سروس. تو آئی ایم برانچ مینیجر, لیٹ اس ہیو اے کپ آف ٹی ود می. تو مقصد دیکھیں, مقصد کیا ہے کہ اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا ہے. جب تک اللہ کا فضل حال شامل حال نہیں ہوگا ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے.
اگر ایز اے کاؤنسلر فریش انٹر اسٹوڈنٹس کو آپ گائیڈ کریں کہ ان کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے ایز کمپیئر ٹو ڈی ٹریکنگ؟ دیکھیں، دے شوڈ ایویلویٹ کہ مجھ میں کون سی اسٹرینتھس ہے، ٹھیک ہے، کون سی میری ویکنیسز ہیں، کون سی میری اسٹرینتھس ہیں، اور ایویلیویشن کے بعد اور کون کون سی مجھے اپرچونیٹیز ملیں گی. جی اپنی ویکنیسز کو وہ اوور کم کرے گا. کیوں؟ کہ تھریٹس ختم ہو جائیں. ویکنیسز تھریٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو یوتھ کو اپنی سیلف ڈسکوری کرنی چاہیے. سیلف ڈسکوری کے لیے اسے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ مجھ میں کون کون سی کوالٹیز ہیں. ان کو رائٹ ڈاؤن کرے، جوٹ ڈاؤن کرے، ٹھیک ہے. اور جو جو اس کا پوٹینشیل ہے انلیش کرے کہ میرے میں کون سے جوہر ہیں. اس کو تلاش کرنے کے بعد پھر فوکس کرنا شروع کر دے. فوکس ہم نہیں کرتے. جی فوکس جب ہم کریں گے، فوکسڈ اٹینشن، ایک کام میں ملٹیپل ٹاسکنگ نہیں کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اے کوالٹی. کیونکہ پھر آپ جب فوکس نہیں کرتے، اوریجنل ٹاسک سے آپ دور ہو جاتے. تو فوکس پراپر جب آپ کریں گے تو پھر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کریں. صحیح. اور کانفیڈینس بوسٹ کیسے کیا جائے؟ کیا یہ بچپن سے ان بلڈ ہوتا ہے جن بچوں میں ہوتا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہوتا ہے؟ دیکھیں، اٹ ڈپینڈس اپون انوائرمنٹ آف ایوری انڈیویجول. کانفیڈنس گھر سے آتا ہے، کانفیڈنس ادارے سے آتا ہے، جی کانفیڈنس اساتذہ سے آتا ہے، کانفیڈنس اس کے اپنے حالات سے آتا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ جس کو انوائرمنٹ نہیں ملی اس میں کانفیڈنس نہ ہو. کچھ کو انوائرمنٹ ملی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اتنے چپ اور شائع ہوتے ہیں. جی، وہ دیکھیں، وہ کئیوں کو انوائرمنٹ ملتی ہے. اب میں اپنی مثال دوں جی کہ ہم جو تھے وہ ہم کرائے کے گھروں میں رہے، اور ایک نہیں، ہم 23 ہاؤسز کرائے کے گھر پہ رہے. لیکن الحمدللہ میں نے 99 میں اپنا کنال کا گھر بنایا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پلان تھا ذہن میں، اور پھر اس کو ایک بڑے مقاصد کے لیے 2016 میں آئی ڈسپوزڈ آف مائی ہاؤس. صحیح. کیونکہ صرف میری ایک بیٹی رہ گئی تھی اور ہم میاں بیوی تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اب ناؤ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ میں 5 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوں. لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کو سیلف فائنانس پہ پڑھایا، اور ان کی پھر 4 بیٹیوں کی شادی میں نے رزق حلال سے کی ہے. میں نے اپنے فادر کے مشن کو جو ہے فالو کیا، اور الحمدللہ میں کوئی 18 سال کی پوسٹوں پہ رہا. لیکن میں نے کبھی جو ہے وہ اپنے رزق حلال کے علاوہ اپنے بچوں کو نہ اپنی ذات پہ اس پہ نہیں بنایا. آپ کی انسپریشن کون تھا؟ میری انسپریشن ایکچولی میرے ماموں تھے. ہی واز حبیب انشورنس کے، وہ فیصل آباد میں مینیجر تھے. جی ہی جوائنڈ حبیب انشورنس ان 56 ایٹ اے سیلری آف 50 روپیز. میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہے، پھر وہ محنت کرتے کرتے ان کے پاس گاڑی آ گئی. اس کے بعد انہوں نے لاہور میں 4 کنال کا گھر بنایا، دا اونلی پرسن ہمارے جس کا 4 کنال کا گھر تھا. اور اس کے بعد ہی واز مینیجر ویسٹ پاکستان، وہ بنے. تو ہی واز مائی مینٹور اینڈ آئی فالوڈ دیٹ. اور پھر وہ میرے لیے انسپریشن بھی تھے اور موٹیویشن بھی تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی مطمئن تھے کہ آئی ہیو فالوڈ ہم. اور ایک معاشرے میں ایک مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں. ایموشنل اسٹیبلٹی کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں، ایموشنل اسٹیبلٹی کی بہت امپورٹنس ہے. ایٹیچیوڈ کی جہاں میں بات کر رہا ہوں تو ایٹیچیوڈ از ڈائریکٹلی لنک وتھ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے جسم میں 400 سے زیادہ ہڈیاں ہمارے جسم میں ہیں، لیکن 2 جگہ پہ ہڈیاں نہیں ہیں. ایک ہماری زبان میں نہیں ہے اور ایک ہمارے دل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میں بغض اور حسد رکھوں گا، بغض اور حسد رکھوں گا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جذبہ ہے. لیکن اگر شکر گزاری کہ میں دیکھوں کہ مجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں میں اس کا شکر ادا کرنا شروع کروں، تو مجھ میں کنٹینٹمنٹ آ جائے. کنٹینٹمنٹ سے الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں،
اس کے بعد جو آپ جو ہے وہ آپ کا مزاج خراب رہتا ہے، وہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ آپ بہادر ہیں، اور آپ کسی کو جب معاف کر دیں گے، اور اگر کسی نے آپ کو کوئی برا لفظ کہا ہے تو اگر آپ نے اسی ٹون میں اس کو جواب دے دیا تو پھر آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں رہا. لیکن پیشنس کی بھی تو کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے نا. دیکھیں پیشنس کی لمٹ جو ہے، دیکھیں حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ظرف کے مطابق کسی کو عزت دو، جی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. برائی کا بدلہ اگر برائی سے دیں گے جی تو پھر وہ لمٹ جو ہے کراس ہو جائے وہ گی. جی ٹھیک ہے نا. دا وے کہ آپ اس کو ڈیسنسی سے جو ہے وہ آپ نے اس کو کرنا ہے اس میں جو ہے. ٹھیک ہے، تو دو ہی باتیں ہیں کہ آپ اپنا لہجہ زبان جو میں نے بات کی ہے، اور آپ کے دل میں جو ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اس نے علامہ اقبال کو بھی کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا سب سے سخت دھات ہے، لیکن وہ اس کو توڑنے کے لیے کسی اوزار کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کو زبان جو اللہ نے دی ہے تو لینگویج آپ کی ایسی ہو، الفاظ ایسے ہو، کیونکہ آپ کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کسی کے زخم بنا دیتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی، فیمنزم کو. فیملیزم کو. فیمنزم دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کس سینس میں لے رہی ہیں. دیکھیں یہاں بھی اب ڈگریز ہیں بڑی. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام بڑا لاجیکل مذہب ہے. جی ٹھیک ہے، اور جہاں عدل ہے اور جہاں انصاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے جو پرنسپلس ہیں وہ ایسے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ ویلیوز کے اوپر، جی ویلیوز جو ہیں وہ جو ہیں اس کے مطابق آپ نے لائف اپنی گزارنی. جیسے حضور کا زمانہ کتنا مشکل تھا، لیکن آپ نے جو ہے سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر پہلے یہ اسٹیبلش کروایا، پھر ایک انقلاب دنیا میں پیدا کر دی. جو وحشی تھا پہلے اس کو انسان بنایا، پھر اس کو ایمان کی دولت سے اس کو منور کیا، اور پھر وہ جو ہر وقت قتل و غارت میں رہتا تھا اس کا مائنڈ اتنا بدل گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے لوگ ساری کی ساری دولت لا رہے تھے، اور حضور نے مساوات بنا دی، بھائی بھائی بنا دیا آپس میں. آپ کے خیال میں میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے؟ لیکن میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جی اس وقت بات صرف سوچنے کی یہ ہے کہ میڈیا اگر نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے تو پھر ایسا بم ہے کہ جو تباہی کی طرف لے جائے گا. تو ہر ایک کو اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں پازیٹیوٹی اور جو بہتری کا پہلو ہے وہ اپنانا ہے. معذرت کے ساتھ ایک صحافی یا ایک جو میس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، دیکھو ان کو اپنے اصولوں کے مطابق اپنا کام کرنا ہے. کسی جماعت کی طرف کا جھکاؤ، اور جماعت کی طرف اس لیے جھکاؤ کہ کاز سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد کو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میڈیا معاشرے میں ایک امانت کا ان کے پاس کام ہے. وہ اگر پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو نیشن کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ. لیکن صحافیوں کو آج کل نقصان بھی تو ہو رہا ہے سپورٹ کرنے میں. نہ کریں تو بھی دیکھیں نہ کریں میں تو بھی ہر چیز، دیکھیں بیلنس چیز اچھی لگتی ہے. جی آپ لمٹس کو کراس نہ کریں. ٹھیک ہے، تنقید کے لیے بھی 10 لفظ ہیں، تو ایسا لفظ تلاش کر لیں کہ جس کا، کیونکہ دیکھیں ہر لفظ جو نکلنا اس کا ہمارے فعل کا امپیکٹ بھی ہے اور ایفیکٹ بھی ہے. جی تو اگر میں یہ سوچ لوں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، دیکھیں لوگ اتنے عالی ظرف نہیں ہیں آج کل. ہر انسان جو ہے وہ ریونج کے اس میں لیتا ہے، ہاں جی اور انسان کا لفظ بولنے سے اس کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو ہر ایک کا ایک طریقہ اسلام نے اعتدال پسندی بڑی اچھی چیز بنائی ہے کہ آپ لمٹ کو نہ کراس کریں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے جو ہے وہ اپنی زحمت کی، اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہیپی، اور آئی ہوپ کہ جو ہے وہ اس میں تھینک یو ویری مچ. Thank you.